بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے آپ نے سوال اتنا کیا، مجھے ایسے ایسے سوال آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی صبح ابھی فجر کی اذان ہو جائے گی، میں بتا دوں یہ میں الحمدللہ آپ نے ایسا سوال کیا، اور میری گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں، میری بہنیں بھی اور آپ بھی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، ٹھیک ہے؟ میت کو جلدی دفنا دو، بچی بچہ جوان ہو اس کو شادی کر دو، نماز کو اول وقت میں جلدی ادا کر دو۔ کہا نا؟ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں خیر ہوگی تو کہا نا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے ہاں مقابلہ شروع ہوا ہے تعلیم کا۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا۔ کیا شادی کے بغیر بھی پڑھائی کر سکتا ہے؟ تو شادی شدہ نہیں پڑھائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ جی نہیں، پہلے تو بچی پی ایچ ڈی کر رہے، ابھی کر رہی ہے تو پھر ہم شادی کریں گے۔ بھئی آپ اتنی تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں بچی کو؟ پتہ نہیں جی کل کس طرح سے مقدر ہوں۔ اب غور سے سنیے گا میری بات، غلط ہو تو آپ مجھے کہیے، ابھی ٹوکیے گا۔ مقدر لکھنے والا کون ہے؟ ہم اس تعلیم سے اللہ کا مقابلہ کرنا ہے کہ تو نے مقدر لکھے ہیں، غلط ہے، دیکھاں گا نا میں، پی ایچ ڈی کر کے آوے نا لندن تو نال گورا کاچ چلایا ہے گا تو پھر امی بیٹھی روندی رہے۔ اللہ کی قسم مجھے یورپ سے فون آتے ہیں، روتی ہیں مائیں کہ میری بیٹی ہندو کے ساتھ شادی کر رہی ہے، میری بیٹی عیسائی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کو فالو کریں میرا بھائی، باقی ہماری سوچیں سمجھیں اپنی۔ اسلم تسلیم، وہ اسلام پر وہ ہے جو نبی کو فالو کرتا ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں۔ اب بچی مثال کے طور پہ خاندانوں میں بچیاں بہت زیادہ تعلیم میں آگے چلی گئیں، اب بچے ماشاءاللہ کاروباری تو ہیں لیکن میٹرک پاس نہیں ہیں۔ اب لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بی کام کیا ہوا ہے، اب نہیں وہ تو ڈھونڈے گی بی کام سے بھی بڑا جو کروڑوں پتی ہے، نیک بھی ہے لیکن پڑھا نہیں ہوا، سٹیٹس نہیں ہے جی، بچی کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ اس اسلام میں بچی 40 سال کی ہو گئی، اب ڈھونڈے پھرتے ہیں کوئی رنڈا مل جائے اور نہ بیاہ کرا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پاس 80% یہ کیس آ رہے ہیں۔ مجھے ایک اتنا بڑا آپ کے ملک کا بندہ، اس کی بیٹی کا فون آیا، وہ رو کے کہتی سلفی صاحب میرے لیے مرد مر گئے ہیں دنیا میں، کیوں نہیں ہو رہی میری شادی؟ میں نے بولا میں مولوی ڈھونڈ دے سکتا ہوں، تمہارا سٹینڈرڈ اتنا، تیرے باپ کا اتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ میرے بھائی ہمیشہ اسلام پر چلنا۔ دیکھیں میری بات یاد رکھیں، مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانے، جو نبی کو مانے۔ اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ نبی کو اللہ فرماتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی بڑے بھائی کو پہچانتا ہے۔ تو وہ کافر کیوں ہوئے؟ جو اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، جو نبی کو مانے، نبی کی مانے، وہ ہے مسلمان۔ ماننا شاننا کوئی نہیں، اس کی بھی مانے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے ہو جاؤ۔ یہ ہیں، ہم نے اپنے سر میں خود راکھ ڈالی ہوئی ہے، ککڑ کھے اڑائی تھی اپنے سر، رسومات، مزاج، فیملیوں کا لوگ کیا کہیں گے، لوگ بڑے اللہ چھوٹا، نعوذ باللہ۔ اللہ بڑا، کائنات کا خالق مالک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گے۔ ہاں ایک تو ہے، 2 دعائیں ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک استعین۔ اور دوسرا ایک مجرد نسخہ ہے، سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت، رات کو سونے سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اس کو 363 بار پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ کوئی گل نہیں جی، بس اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إنا لله وإنا إليه راجعون۔
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دوسرا ایک مجرد نسخہ ہے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت. رات کو سونے سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اس کو 363 بار پڑھ کے سوئے. انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرے گا. کوئی گل نہیں جی، بس اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ.